بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اپنا پسندیدہ دین ہم سب کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ گزشتہ سے پہلے ہفتے دین اسلام کا خلاصہ ذکر کیا گیا کہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ گزشتہ ہفتے دین اسلام کے خلاصوں میں ایک خلاصہ اخلاقیات کو ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ چوتھا خلاصہ معاملات کو ذکر کیا جائے گا، معاملات کی چند چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مقدسہ کے اندر سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اس کی سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یوں تو بڑی تفصیل والی آیت ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کچھ معاملات کی صفائی کو بیان فرمایا کہ معاملات ہمیں کیسے رکھنے چاہیے۔ پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، ظاہر ہیں، ان کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ والحرام بین، جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی ظاہر و باہر ہیں، لیکن اس حلال اور حرام کے بیچ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آگے فرمایا کہ جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے تو گویا تو تحقیق اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ حلال چیزیں اگر انسان حلال کو حرام کہے تو ایمان سے خارج ہے، یہ عقیدہ رکھے۔ حرام کو حلال سمجھے تو ایمان سے خارج ہے۔ لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کی تفصیل اکثر آدمی نہیں جانتے، لیکن علم کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں۔ دنیا دار لوگ ان سے اپنے مطلب کے، اپنی سوچ کے مطابق مطلب نکالتے ہیں، یہ اپنی مطلب کی باتیں نکالتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جب یہ چیز ہمارے معاملات کے درمیان آتی ہے تو معاملات ابتدا میں تو وہ بہتر لگتے ہیں لیکن نتیجہ سب کا برا ہوتا ہے۔ دراصل معاملات ہے کیا چیز؟ 2 آدمی یا 2 سے زیادہ آدمی مل کر جو بھی کام کریں وہ سب معاملہ ہیں۔ ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی یہاں تک کہ کسی سے راستہ پوچھ رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے۔ ایک آدمی کسی سے سواری کرائے پر لے رہا ہے، یہ کرائے پر لینے کا معاملہ ہے۔ جو بھی 2 آدمیوں کے درمیان معاملہ طے پائے، حتیٰ کہ نکاح اور طلاق بھی معاملات ہیں۔ شریعت نے جو زور دیا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات صاف ہوں۔ جب تک ہمارے معاملات صاف رہتے ہیں اس وقت ہم بظاہر کڑوے لگتے ہیں کہ کڑوی، انہوں نے ذرا سے بھی ہماری رعایت نہیں کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آگے چلنے کے بعد ہماری عزت بھی محفوظ رہتی ہے، دین بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور جب ہم اپنے معاملات میں جھول پیدا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کوئی کہیں جانے کے لیے طے کیا، اس نے کہا تم تو اپنے آدمی ہو، تم سے کیا طے کرنا، جو بہتر سمجھو گے دے دینا۔ شروع میں یہ بات میں جھول رکھا، لیکن جب نتیجہ ہوا، دینے کی باری آئی تو وہ چاہے گا کہ میں تو پورا لوں، اپنا پن تو لفظوں میں تھا، اور ہم چاہیں گے کہ اس نے اپنے پن کا واسطہ دیا تو میں اسے کم دے دوں۔ تو یہاں آنے کے بعد اختلاف پیدا ہوتا ہے۔
اور کبھی کبھی بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ عزت اچھلنے کی نوبت آتی ہے، ورنہ دین داری کا اس پر ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ تم داڑھی رکھ کر ایسا کام کرتے ہو، تم مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہو۔ تو گویا کہ جو ریزن اور وجہ تھی وہ تھا معاملات صاف نہیں رکھے۔ معاملات صاف نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دین پر بھی انگلی اٹھی، اس کی عزت پر بھی انگلی اٹھی۔ معاملات اگر صاف ہوں تو دونوں چیزیں محفوظ رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری باتوں کا اثر اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے معاملات صاف نہیں رہتے۔ جب ہمارے معاملات صاف ہوں گے تو ہمارے گھر، خاندان، باہر کی زندگی، تمام چیزوں میں ہماری باتوں کا اثر بھی ہوگا، ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، عزت بھی محفوظ ہوگی۔ چند مثالیں جو ہماری زندگی میں اکثر لوگوں کی جڑی ہوئی ہیں معاملات صاف نہ ہونے کی، صرف چند وہی مثالیں پیش کرنی ہے چونکہ وقت کم ہے۔ معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک اختلاف ہوتا ہے۔ اس وقت بسا اوقات باپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہوتا ہے، وہ بہت سی زمین، پلاٹ، مکان خریدتا ہے، لیکن اپنے نام رجسٹریاں زیادہ نہ ہوں، اس لیے وہ ایک آدھ رجسٹری کسی اور بیٹے کے نام کر دیتا ہے، اگرچہ اس کا مقصد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف قانونی کارروائی یا کاغذی کارروائی میں اس کے نام کی ہے، حقیقت میں مالکانہ حق سب کو حاصل ہے۔ لیکن اس وقت اس بات کو صاف نہیں کیا جاتا۔ آگے چلنے کے بعد اگر باپ کا انتقال ہو تو لازمی طور پر اگر نہ بھی کہا جائے بلکہ 99% یہ معاملہ پیش آتا ہے، جس کے نام وہ رجسٹری کرا دی گئی تھی، اگرچہ مجبوری میں کرائی تھی، وہ مالکانہ حق سمجھتا ہے۔ دوسرے بھائی اس سے مانگتے کہ خریدا تو باپ نے تھا، تیرے نام تو ویسے کاغذ کرائے تھے، وہ کہتا ہے کہ میرے نام میں کوئی کرا کے دیکھ لو۔ وجہ کیا بنی کہ باپ نے معاملہ اس وقت صاف نہیں کیا، ورنہ معاملہ اس وقت صاف کرنا یا تو یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ مالک تم سب برابر رہو گے، تمہارے نام صرف کاغذ کیے جا رہے ہیں، وہ کسی مجبوری کے تحت، میرے مرنے کے بعد تمام بیٹے بیٹیاں گواہ ہیں، سب کو بٹھا کر بات کہہ رہا ہوں، مالکانہ حق سب کو برابر کا ہوگا، یا تو یہ معاملہ صاف ہوتا۔ یا اگر اس کے نام کرائے تھے تو اسی وقت اپنی دیگر جائیداد تقسیم کر کے دوسروں کے نام بھی کرانی چاہیے تھی۔ لیکن اکثر لوگ اس معاملات میں غفلت برتتے، نتیجہ نکلتا ہے اس کے انتقال کے بعد اولاد بٹوارے میں، تقسیم میں ظلم کرتی ہے۔ وراثت ایک تو تقسیم ہوتی نہیں، اور اگر یہ بانٹتے ہیں تو بس جس کے نام جو ہو گیا وہ اسی کا مالک ہے، جس کے نام کچھ نہیں ہوا وہ بسا اوقات اس پر ظلم بلکہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے معاملہ صاف نہیں رکھے۔ تو اس کا مطلب اگر یہ معاملہ صاف نہیں تو دینداری میں ہماری جو چیزیں معاملات کی صفائی وہ ہمارے اندر نہیں تو پورا دین ہمارے اندر نہیں۔ ایک دوسری مثال ہمارے ہاں اور پیش آتی ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی کے کئی بیٹے ہیں، باپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اپنے ایک اور بیٹوں کے کام الگ الگ ہو گئے، ایک بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیتا ہے کہ چل تو میرے ساتھ دکان پہ چلا کر، اس کے ریس جا رہا ہے، اس کی کوئی تنخواہ طے نہیں، نہ اس کی پر ڈے کیا ملے گا اس کو، نہ اس کا ماہانہ کیا ملے گا، بس خرچہ اس کو جو ضرورت ہوتی ہے لے لیتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد دو طرح کے جھگڑے یہاں پیش آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی جن کے الگ کاروبار تھے انہوں نے اپنی زمین، جائیداد، پراپرٹی سب اکٹھی الگ سے کر لی، یہ باپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا۔ اب باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے اپنی پراپرٹی بھی الگ کر رکھی ہے اور اس کاروبار میں بھی وہ حصہ مانگتے ہیں۔ اب یہ منہ دیکھتا ہے، تکتا ہے کہ میں تو زندگی بھر کچھ بھی نہ کر سکا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی برخلاف صورت کہ دوسرے بھائیوں نے اپنا چھوٹا کام رکھا، گزارا چلتا رہا، لیکن باپ کا بڑا کاروبار ہونے کی وجہ سے اس نے کہا میں تو باپ کے کاروبار میں ہمیشہ رہا ہوں تو کاروبار پورا کا پورا میرا، اس کاروبار میں سے بھائیوں کو نہیں دیتا ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی کہ معاملات باپ نے کاروباری لائن میں صاف نہیں رکھے، اولاد نے باپ کے انتقال کے بعد یا تو دوسروں نے اس پر ظلم کیا یا اس نے دوسروں پر ظلم کیا، اور یہ شکل بھی بہت سامنے آتی ہے۔ پھر نہ اس کاروبار میں کسی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، وراثت تو دور کی بات، دوسروں کو ان کا حق بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاملات صاف نہیں تھے۔ پھر آگے چلنے کے بعد اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں رہتا۔ ایک جملہ محفل میں اس وقت کہہ کر چلتے ہیں کہ آج سے مرنا جینا ختم۔
جبکہ اگر باپ اس وقت کاروبار میں شریک کرتے ہوئے، شرعی حکم یہ ہے جس بیٹے کو کام پر لے جا رہا ہے غیر نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت طے کرے، یا تو پارٹنر کی حیثیت طے کرے کہ کاروبار میں تمہارا آدھا حصہ ہے، یہ تم پارٹنر ہو آدھے کے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو آدھے کے تم اور آدھا بھائیوں کے حساب سے رہے گا، یا اس کی سیلری طے کرے، چاہے پر ڈے یومیہ کی طے کرے یا ہفتے کی یا مہینے کی سیلری طے کرے کہ کام تمہارا سب کا برابر لیکن تم میرے ساتھ رہتے ہو، پھر بھی تم اگر کہیں اور یہ کام کرتے تمہیں 10,000 پر مہینہ ملتے تو 10,000 تمہارے اس کاروبار میں بھی طے ہیں، تاکہ آگے چلنے کے بعد اولاد میں یہ چیز نہ آئے۔ تو معاملات کی صفائی کاروبار میں نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے آگے چلنے کے بعد اولاد میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر تیسرا ایک معاملہ اور ہوتا ہے، ایک شخص کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کچھ رقم چاہیے، باپ اسے وہ رقم دے دیتا ہے، وہ اپنا کاروبار بھی کر لیتا ہے۔ اگر اس کا کاروبار بہت اچھا چل جائے تو دوسرے بھائی باپ سے بھی اور اس سے بھی حسد کرنے لگتے ہیں، یا اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر بھائی کہتے ہیں باپ کی ساری وراثت تقسیم ہوگی، جو 1,00,000 روپے تجھے دیے تھے وہ بھی اٹھا کے لا، وہ بھی بٹیں گے۔ اب یہ کہتا مجھے تو کاروبار کرنے کو دیے تھے، تمہارے تو کاروبار پہلے سے تھے، یہاں اختلاف ہوتا ہے۔ جبکہ باپ کو دیتے وقت طے کرنا ضروری ہے کہ یا تو یہ ہے کہ تیرے لیے ہدیہ ہے، تیرے بھائیوں کو مانگنے کا حق نہیں، یہ اس وقت صاف لفظوں میں کہہ دے، یا یہ ہے کہ باپ اسی وقت کہہ دے تیرے لیے قرضہ ہے، تو کاروبار چلا اور وہ قرضہ جب تیرے پاس انکم آئے گی وہ سب بھائیوں کو دیا جائے، میرے بعد یا میری زندگی میں سارا مجھے دیا جائے۔ اس کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ آگے بھائیوں میں یا بھائی بہنوں میں وہ معاملات صاف رہ سکیں۔ تو اس میں بھی معاملہ صاف نہیں کیا جاتا، آگے چلنے کے بعد پھر بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، بہن بھائی کی نہیں رہتی۔ ایسے ہی ایک اور آگے ایک دقت اور آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کے کئی بیٹے ہیں، باپ کا بھی کاروبار اچھا اور ان میں سے ایک آدھ کا کاروبار اچھا ہے، انہیں پتہ چلا کوئی مکان، یہ دکان بک رہا ہے، وہ خریدنا ہے، تو باپ بیٹے سے یا بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ دیکھو اکیلے نہیں لے سکتے، دونوں ملا کر اس چیز کو خرید لیتے ہیں، جبکہ اس چیز میں باپ کی رقم آدھی گئی اور ایک بھائی کی آدھی گئی۔ اب باپ کے انتقال کے بعد وہ بھائی تو کہتا ہے کہ آدھی رقم تو میری تھی، میں لوں گا، آدھا قبضہ میرا ہے اور وراثت میں جو حصہ بٹے گا وہ میرا ہے، کچھ اس میں سے ملے گا۔ دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، جو تو باپ کی زندگی میں جو تھا باپ سے تمہارا معاملہ تھا، ہم سے وہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اب سب کی برابر رہے گی، جبکہ اس نے الگ سے بھی رقم دے رکھی تھی۔ یہ بھی ہمارے درمیان ہم لوگوں میں یہ شکل پیش آتی ہے، اس لیے باپ کو وہ رقم طے کرنی ضروری ہے کہ یا تو پارٹنر کے حساب سے اس کو خریدا جا رہا ہے کہ زندگی میں بھی انتقال کے بعد آدھا حصہ تیرا اپنی ملکیت کا اور آدھا جو میرا ہے وہ تمام اولاد پر ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، یا یہ ہے کہ وہ رقم تو مجھ کو بطور قرض کے دے دے، خرید تو میں لوں گا لیکن میری وراثت میں سے یا تو میں اپنی زندگی میں دوں یا میری وراثت میں سے تجھے وہ رقم ملے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹے کی کمائی سے، ہمارے یہاں شاید کم ہو، کوئی ایک بیٹا دوسرے باہر ملک میں کام کرتا ہے، اس کے اور بھائی یہاں کام کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، خرچ چل رہا ہے، یہ باہر رہ رہا ہے، ابھی اس کے بیوی بچے بھی نہیں جو خرچ ہو، یہ مہینے کے اعتبار سے وہاں سے اپنے باپ کے کھاتے میں یا بھائی کے کھاتے میں رقم بھیجتا رہتا ہے، گھر والے اس رقم کو لیتے ہیں، وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، گھر بھی بنا لیا، اس سے زمین پلاٹ سب خرید لیے، لیکن جب یہ یہاں آیا اور آنے کے بعد پتہ چلا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں ہر مہینے 50,000 روپے بھیجتا تھا اور اسی سے یہ پلاٹ خریدا گیا تھا پورے کا مالک میں۔ دوسرا کہے گا کہ وہ بھیجتے تھے، وہ تو باپ کے پاس تھی، یہ تو باپ کا مکان تھا، ہم کو یہ چاہیے۔ بلکہ عموماً یہ زیادتی اس باہر رہنے والے کے ساتھ اکثر ہوتی ہے، وہ باہر سے رقم بھیجتا ہے، گھر والے اسی کی رقم سے سب کچھ خرید بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے طے نہیں کیا جاتا کہ تیری رقم سے الگ یہ خریدا جا رہا ہے کہ تو اتنی قربانیاں دے رہا ہے، یا وہ رقم تو باپ کو مالک بنا کر دے رہا ہے تو پھر باپ کی مرضی جیسے چاہے خریدے۔
باپ اس بیٹے کی اس آمدنی میں معاملہ صاف نہیں کرتا ہے تو آگے چلنے کے بعد بھی ان اولاد میں یہ بہت اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جو ہم سب کی زندگی میں اکثر لوگوں کی شامل ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی والا معاملہ۔ اگر ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، سب کمائی کرتے ہیں، اب ان کی آمدنی میں بڑا فرق، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب کی آمدنی برابر ہو۔ آمدنی کسی کی کم، کسی کی زیادہ ہے، اور بچے ماں باپ کو وہ رقم لا کر جو بھی اپنی کمائی کی ہوتی ہے وہ دیتے رہتے ہیں، ماں باپ اس سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے اختلاف سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ کو وہ رقم دے دی، باپ نے کچھ خرید لیا، اب اس رقم پر آگے چلنے کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد جو زیادہ پیسے گھر میں دیا کرتا تھا وہ زیادہ حق جتانے کی کوشش کرتا ہے، بظاہر چونکہ وہ زیادہ رقم دے رہا تھا، جو کم دے رہا تھا وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں برابر ہی ملے۔ یہ اختلاف بہت پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمارے کچن اور ہمارے مطبخ میں بھی ہوتی ہے۔ جو زیادہ کما کر لا رہا ہے اس کی بیوی بچے کچن کے ہر چیز سامان پر زیادہ حق سمجھتے ہیں، اور جو کم کما رہا ہے اس کے بچے اس کو کم سمجھنے کا حق دیا جاتا ہے، اور چونکہ لا کر باپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے وہ رقم کم بھی یا زیادہ بھی، تو اس لیے کم والا سمجھتا ہے کہ جب باپ کو دے دی تو حصہ برابر کا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے اس معاملے میں انصاف کریں۔ اس کی 3 شکلیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔ یا تو وہ گھر کا خرچ جتنا بھی ہو، اگر مثلا 15,000 روپے ہے اور 3 بیٹے ہیں تو تینوں پر 5-5 ہزار روپے بھائی تم گھر کے خرچ میں دو گے، اس سے الگ رقم جو تمہاری ہے اسے الگ سے جمع کرتے رہیں، چونکہ جب رقم گھر میں وہ برابر دیں گے گھر کے کچن کے یا ایسے معاملات میں تو اس وقت ان میں کسی میں اختلاف نہیں ہوگا کہ میرا حق کم یا تیرا زیادہ یا میرا کم، یہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ماں باپ اس رقم پر طے کریں کہ تم ہمیں مالک بنا کر دے رہے ہو یا ہمیں بطور امانت کے دے رہے ہو۔ اگر مالک بنا کر دے رہے ہو تو ہم مالک ہیں، چاہے کوئی کم دے یا زیادہ دے حق سب کا برابر رہے گا، چونکہ مالک ہم ہو گئے اس کے اور ہم سب کو برابری کا حق دیتے ہیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اگر بطور امانت کے دے رہے ہو تو گھر کے خرچ جتنا ہو ان میں سے انہیں کہہ کر اتنی رقم لے لی جائے، اور اس رقم کو ماں باپ لکھتے رہیں کہ اس مہینے میں اس بیٹے نے اتنی رقم دی اور ضرورت میں خرچ اتنی ہوئی، اس نے اتنی دی ضرورت میں اتنی خرچ ہوئی۔ ضرورت کی رقم کاٹ کر جس بیٹے کی رقم زیادہ ہوتی ہے اس کو الگ جمع کیا جائے، جس کی الگ انکم ہو وہ الگ جمع کی جائے، جو 2-3 ہے سب کی الگ الگ اکٹھی کی جائے، چونکہ یہ اس وقت ان بچوں کے اعتبار سے بطور امانت کے رقم رکھ رہے ہیں، اور امانت کا یہی ہے کہ جس نے زیادہ دی اس کی رقم کو الگ ہی جمع کیا جائے، جس نے کم دی اس کو الگ جمع کیا جائے، تاکہ واپسی کے وقت وہ رقم اسی کے حساب سے ان کو ادا بھی کی جائے۔ یہ امانت ہے جس کو ادا کرنا پھر اسی طریقے پر ضروری۔ یہ چند مثالیں وہ ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، لیکن ایک میں بھی معاملہ صاف نہیں ہوتا، جس کا آگے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم آگے چلنے کے بعد باپ کی زندگی میں تو بھائی سے ایسا اختلاف بہت کم کرتا ہے، لیکن باپ کی زندگی کے بعد یہ اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہی جو میں نے پہلے کہا مرنا جینا تک ختم کر کے چلے جاتے ہیں، اور وجہ اس کی ایک رہی کہ ماں باپ نے اولاد کے درمیان اس معاملے کو صاف نہیں کیا۔ معاملہ صاف نہ ہونے کی ایک اور مثال ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، اور یہ بہت ہوتی ہے، وہ یہ ہے بیٹے کی شادی کے وقت جب بہو گھر میں آتی ہے کچھ زیور تو وہ اپنے میکے سے لے کر آتی ہے، اس کی مالک تو وہی ہوتی ہے، کسی کو اس پر حق نہیں ہے۔ کچھ زیور جو سسرال کی طرف سے اسے دیا جاتا ہے، کچھ علاقے میں اس کا رواج ہے کہ وہ اس کو بطور امانت کے ہی دیا جاتا ہے کہ تم پہنو، شادی نئے دور میں یا کہیں جانا ہو پہن لو، لیکن مالک ساس سسر یا وہ لڑکا ہی رہے گا۔ کچھ جگہوں پر اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے کہ جب تجھے دے دیا تو مالک تو جانے۔ اس وقت اس زیور کو دیتے وقت یا بہو کے سامنے خاص طور پر اس معاملے کو صاف کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، بسا اوقات کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلو ہم نے تو لڑکی کو ہی مالک بنا دیا، لیکن اللہ نہ کرے آگے چھوٹ چھٹا کا معاملہ ہے، پھر اس زیور کو مانگتے بھی ہیں، جب اس کو مالک بنا دیا تو مانگنے کا اب حق ختم بھی ہو گیا۔
اس لیے اس معاملے کو اسی وقت دینا ضروری ہے، صاف کر دینا چاہیے کہ ہم جو زیور جتنا بھی چڑھائیں گے تم اس وقت اس کو پہنو گی، جہاں آنا جانا ہو پہنو گی، لیکن مالک ہم رہیں گے۔ چونکہ اس کے اثر دوسری جگہ پڑتا ہے، اگر ساس سسر مالک رہیں، لڑکی بطور عاریت کے اس کو لے کر جا رہی ہے پہن کر شادی میں یا بعد میں بھی، تو اس کی زکوٰۃ اس لڑکی پر واجب نہیں، انہیں ساس سسر پر واجب ہے۔ اور اگر لڑکی کو مالک بنا دیا تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے، ادائیگی بھلائی اس کا شوہر کر رہا ہو اس کو بتلا کر، لیکن زکوٰۃ اس پر واجب۔ پھر جب اس کو یہ معاملات طے کر صاف کرنے ضروری ہیں۔ نکاح کے وقت بھی یہ معاملات صاف کیے جا سکتے ہیں۔ کئی ایسے نکاح میں شرکت ہوئی جہاں انہوں نے مہر میں یہ لکھوایا کہ جتنا زیور ہم نے دیا ہے، جس میں کھول کر بھی لکھا کہ پاؤں کی ہے، کان کی ہے، گلے کا سیٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے دی ہیں اور تمام کی تمام چیزیں مہر میں ہے، لڑکی مالک ہے، جو چاہے کر لے۔ اس کو کھول کر لکھوا دیا تو یہ معاملہ اب صاف ہو گیا۔ اور اگر معاملہ صاف نہ کیا جائے تو آگے چلنے کے بعد اس میں اور اختلاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک آخری چھوٹا سا مسئلہ، اور ہمارے یہاں ایک عجیب سی رسم سی بنی ہوئی ہے کہ پہلی رات میں بیوی سے مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ دل سے معاف کیا نہیں کیا اس بات کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کو بلکہ ادائیگی ضروری ہے کہ ادائیگی ہی ہو۔ وہ اگر نہ لے تو اس کو صاف کیا جائے کہ دیکھو تمہارا لینا ضروری ہے، تم اس کی مالک ہو، یہ میرے اوپر واجب ہے، تمام باتیں بتانی ضروری۔ وہ پھر بھی کہے میں نے معاف کر دیا، تو اب یہ بات اس لڑکی کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے آگے چلنے کے بعد معاملہ اختلاف اور چھوٹ چھٹا کا ہو جائے، تب انہیں وہ مہر مانگنے کا حق نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ معاف بھی کر دیا اس وقت، اور بعد میں اگر کبھی ایسی نوبت پیش آ جائے تو مہر کا بھی مطالبہ ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے اپنے دیے گئے زیورات کا، ادھر سے دیے گئے سامان اور جہیز میں جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں سب کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ معاملات ہم صاف کر کے نہیں چلتے۔ اس لیے یہ تمام معاملات صاف کرنے چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے ہیں، اور چونکہ معاملات صاف نہیں ہوتے، اور معاملات کی صفائی یہ دین کا اہم جز ہے۔ دین کا جو خلاصہ 5 چیزوں میں، اس میں معاملات کی صفائی بھی ہے۔ جب ہمارے معاملات صاف ہوں گے تو دل صاف ہوں گے، دین محفوظ ہوگا اور عزت محفوظ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے معاملات صاف ستھرے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔